اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد قال الرحمن فی القرآن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ سامعین محترم، شب قدر زمانے کی مہم ترین، قیمتی اور رازدار ترین شب ہے۔ یہ ایسی شب ہے کہ قلم اور زبان اس کے اوصاف بیان کرنے سے قاصر ہے اور عقل و دانش اس سے حیران ہے۔ صادق آل محمد علیہ السلام کے فرمان کے مطابق شب قدر ماہ مبارک رمضان کا دل ہے۔ سال کی سب سے بہترین شب قدر ہے۔ خداوند متعال نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی یہ رات بابرکت رات ہے اور 1000 ماہ سے زیادہ افضل رات ہے۔ اس شب میں کیے گئے ہر عمل کی اہمیت اور فضیلت زیادہ ہے۔ شب قدر یعنی بزرگ اور عظمت والی شب ہے، اسی وجہ سے اس کو یہ نام دیا گیا ہے۔ اور امام رضا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ شب قدر میں خداوند متعال اس سال سے لے کر آئندہ سال میں آنے والے تمام واقعات کو مقرر کر دیتا ہے۔ زندگی، موت، خوشی، غمی، ان تمام کو لوح محفوظ پر لکھ دیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر ایک شبہ پیدا ہوتا ہے کہ خداوند متعال ہمارے ہر کام کو معین کر دیتا ہے، تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے، ثواب میں یا گناہ میں؟ یہاں پر 2 قسم کے عقیدے ہیں، عقیدہ جبر اور عقیدہ تفویض۔ عقیدہ جبر والوں کا کہنا ہے کہ انسان جو بھی کام کرتا ہے اس کے پیچھے خداوند متعال کار فرما ہوتا ہے، یعنی انسان کے بس میں خود کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ کر رہا ہے خدا اس سے کروا رہا ہے۔ یعنی کوئی نیک عمل کرے تو بھی خدا کروا رہا ہے، اور اگر کوئی برا کام کرے تو وہ بھی خدا کروا رہا ہے۔ یعنی انسان کے اپنے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اور عقیدہ تفویض والوں کا کہنا ہے کہ اللہ نے بس انسان کو پیدا کیا اور تمام کام اس کے سپرد کر دیے، اب وہ جو کچھ کر رہا ہے اپنی مرضی سے کر رہا ہے، اپنے اختیار سے کر رہا ہے، اور خدا کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ یعنی اگر ایک انسان برا کام کر رہا ہے تو خدا اسے روک نہیں سکتا اس برے کام سے۔ البتہ اہل تشیع نہ عقیدہ جبر کو مانتے ہیں نہ عقیدہ تفویض کو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے، لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین، یعنی نہ جبر کو اختیار کرو اور نہ ہی تفویض کو، بلکہ درمیان والا راستہ اختیار کرو۔ درمیان والا راستہ کیا؟ یعنی انسان جو کام کر رہا ہوتا ہے وہ اپنی مرضی سے کر رہا ہوتا ہے، لیکن اگر خدا چاہے تو اسے روک سکتا ہے۔ اب یہاں پر میں ایک آسان سی مثال دیتا چلوں۔ جیسے ایک بجلی والی ٹرین ہوتی ہے، ایک ڈرائیور اس کے اندر بیٹھا ہوتا ہے جو اسے چلا رہا ہوتا ہے، دائیں بائیں جس طرف موڑنا چاہے موڑ لیتا ہے، اسے روک لیتا ہے، چلا لیتا ہے، سپیڈ کم کرتا ہے، سپیڈ زیادہ کرتا ہے۔ لیکن ایک بندہ ہوتا ہے جو پیچھے مرکز یعنی سینٹر میں بیٹھا ہوتا ہے، اگر وہ چاہے تو اسی وقت
بریکر دبا کر ٹرین کو وہاں ہی روک سکتا ہے۔ یہ ایک آسان سی مثال تھی، یعنی انسان اپنے تمام کام اپنی مرضی سے کرتا ہے، اس کے اپنے اختیار میں ہوتا ہے، لیکن اگر خداوند متعال چاہے تو اس کو روک بھی سکتا ہے۔ تو بات ہو رہی تھی شب قدر کے حوالے سے۔ اس شب قدر کی فضیلت میں رسول خدا کا ارشاد ہے، جو شخص شب قدر کو زندہ کرے، یعنی شب قدر میں اعمال بجا لائے اور مومن ہو اور روز آخرت پر اعتقاد رکھتا ہو، تو اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اس شب کی ایک اور اہمیت اور فضیلت یہ ہے کہ اس شب میں نزول قرآن ہوا ہے۔ یہ نزول دفعی ہے، یعنی قرآن ایک ہی بار تمام قرآن قلب رسول خدا پر نازل ہوا، اور جو نزول تدریجی ہے وہ تقریباً 23 سالوں میں قلب رسول خدا پر نازل ہوتا رہا۔ اس شب کی ایک اور خاصیت یہ ہے کہ اس شب میں ملائکہ کا نزول ہوتا ہے زمین پر۔ خود قرآن میں موجود ہے اسی صورت میں، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، یعنی اس شب میں خدا کے حکم اور امر سے فرشتگان خدا اس زمین پر نازل ہوتے ہیں۔ اور اس شب کی ایک اور اہمیت یہ ہے کہ ہمارے سال کے تمام اعمال کو وقت کے ولی خدا کے پاس لے کے جایا جاتا ہے۔ اسی کے ذیل میں امیر کائنات کا فرمان ہے کہ شب قدر ہر سال آتی ہے، اور اس شب قدر میں تمام اعمال کو ولی مطلق کے پاس لے کے جایا جاتا ہے۔ رسول خدا تو گزر گئے مگر ولی مطلق موجود ہیں، تو اس اعتبار سے اس وقت ولی مطلق امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہے، جن کے پاس ہمارے یہ اعمال لے جائے جاتے ہیں۔ تو ہمیں اس بات پر غور و فکر کرنی چاہیے کہ ہمارے جو اعمال ہمارے وقت کے امام کے پاس جاتے ہیں، آیا وہ اس قابل ہیں کہ وقت کے امام انہیں دیکھ سکیں اور ہم سے راضی ہوں؟ آیا ان اعمال میں اتنی صلاحیت ہے کہ وہ وقت کے امام کو ہم سے راضی کر سکیں؟ تو ہمیں اس بات پر غور و فکر کرنی چاہیے۔ اور آج شب قدر ہے، لیلۃ القدر ہے، اور آج سے ہم اپنے آپ سے یہ وعدہ کریں کہ آنے والی شب قدر تک ہم کوئی ایسا کام انجام نہ دیں گے جس سے وقت کے امام ناراض ہوں، جس سے وقت کے امام غمزدہ ہوں۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ ہمیں ماہ مبارک رمضان اور شب قدر کی رحمتوں اور فضیلتوں سے بہرہ مند ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔